ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خانقاہ میں کوئی چیز آئی، سرکار بابا فرید نے فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ، اور خانقاہ سے کہا کہ گھر میں پہنچا دو۔ گھر میں ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو کچھ کام دے دے، ذرا گھر دے دو۔ اب چونکہ بابا فرید کے گھر کی خواتین سامان ریسیو کرنے کے لیے نہیں آتی تھی، لینے کے لیے نہیں آتی تھی، اس کے لیے کنیزیں رکھی گئی تھی کہ بھئی وہ جائے گی، خواتین نہیں آتی تھی گھر کی۔ اتفاق سے بابا کے گھر میں جو سب سے خوبصورت کنیز تھی وہی سامان لینے آئی۔ اس بندے نے سامان کیا دیا، اپنا دل بھی دے دیا، اور خانقاہ واپس ہی نہیں آیا، کیونکہ ابھی تربیت ہی ہو رہی تھی، بدلہ نہیں تھا، تو خانقاہ واپس ہی نہیں آیا، وہ تو سیدھا گھر چلا گیا۔ اور وہ لوگ کیسے لوگ تھے، نظر رکھتے تھے، وہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا۔ چند دن تک کہ وہ مرید نہیں دکھا تو بابا صاحب نے پوچھا ارے وہ فلاں فلاں لڑکا آتا تھا نوجوان، وہ نہیں آتا۔ لوگوں نے بابا صاحب کو کہا بابا فرید سے، بابا صاحب اس کو بھول جا، وہ بگڑ گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتا بیٹے، مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کہہ رہے بگڑ گیا میں بھول جاؤں؟ ارے ہم ہی لوگ تو ہیں بگڑے ہوئوں کے لیے، ورنہ پھر بات کیا تھی؟ میں کیسے بولوں میرا مرید ہے، بات بتاؤ کیا ہے؟ کہا حضور وہ آپ نے سامان دینے کے لیے بھیجا تھا نا، تو وہ آپ کی کنیز وہ فلانی نہیں ہے، بڑی خوبصورت ہے، چلتی ہے تو اجالے گرتے ہیں، چلتی ہے تو حوران بہشت کی یاد تازہ ہوتی ہے، چلے تو ایسا لگے کہ ہرن چوکڑیاں پر رہی ہے، رخسار اس کے کیا، اگر ارشد القادری علامہ کے انداز میں بیان کروں تو یہ کہ اس کے رخسار نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کسی جھیل کے اندر کنول نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹ نہیں، ایسا لگتا ہے گلاب کی پنکھڑیاں ہو، اس کی آنکھیں نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے نرگس کے پھول ہو، اس کے بال نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سنبل کا پودا ہو، اور اس کا وجود نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کانچ کی سراہی میں کسی نے روح افزا کا شربت بھر دیا ہو۔ اللہ اکبر، ایسی حسین اور خوبصورت سی کنیز جس پر نظر پڑے، اللہ اکبر، تو کیا ایک عام انسان تو کیا اگر تسبیح اور مصلی میں ڈوبا ہوا آدمی ہو تو وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، مرد موم کی طرح ہوتا ہے، موم آگ کے قریب جائے نہ بھی پگھلے تو کم سے کم نرم ضرور پڑ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بہرحال بابا صاحب وہ اس کنیز پر دل دے بیٹھا اور آپ کی خانقاہ میں نہیں آتا، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ اس کو، خانقاہ تو برے لوگوں کے لیے ہی ہے، بلاؤ اس کو، بلاؤ۔ جب وہ آیا نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے، احساس ندامت سے گردن جھکی ہوئی، بابا صاحب نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ کیونکہ ہمیشہ صوفیہ کا طریقہ کیا رہا ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے صوفیہ، گناہ سے نفرت کرتے، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ بابا صاحب معاف کرنا، اچھا نہیں لگتا لیکن آیا ہوں عدالت میں تو کہہ دوں آپ کی کنیز پہ دل آ گیا، پیار کرنے لگا اس سے۔ فرمایا شادی کر لو، شادی کر لو، دل آیا تو شادی کر لو۔ اس طریقے سے دل کے اندر کوئی ناجائز محبت چھپا کے رکھنے سے اچھا ہے کہ جائز طور پہ شادی کر لو۔ حضرت اس سے میری شادی، کنیز میری ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ جا تیرے نکاح میں دے دوں گا، لیکن آج نہیں دوں گا، ایک ہفتے بعد دوں گا، لیکن پہلے دیکھ لے، شادی کرنے سے پہلے دیکھنا سنت ہے، دیکھ لے۔ بلایا کنیز، یہی لڑکی ہے؟ جی بابا صاحب بالکل یہی ہے، اسی پہ دل آئے، ایک جھلک دیکھا دل آئے، جا ایک ہفتے بعد آنا، شادی کی تیاری کر کے آنا۔ ادھر وہ گیا، بابا صاحب نے فرمایا اس کو جلاب کھلاؤ، کھانے میں جلاب کھلاؤ، ایک دن میں کم سے کم 4 یا 5 مرتبہ اس نے بیت الخلا کرنا چاہیے، اس کو جلاب کھلاؤ۔ ہنسنے کی بات نہیں، آپ کی توجہ عبرت کے لیے، یہ صوفیہ بولتے نہیں ہیں، بالکل دماغ میں سمجھا کے بٹھا دیتے ہیں، دل میں اتار دیتے ہیں بات۔ اس کو جلاب کھلایا، اور جب اس کو جلاب ہونے لگے فرمایا جب وہ بیت الخلا کرے تو اس کے نیچے ایک کوری سی نئی سی مٹی کی ہنڈیا لا کے رکھ دو تاکہ اس کی غلاظت اس ہنڈی میں گرے، بہنا نہیں چاہیے، ہنڈی میں گرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بھی وہ بیت الخلا جاتی اسی ہنڈی میں غلاظت کرتی، اسی میں غلاظت کرتی، اسی میں غلاظت کرتی، یعنی کہ آج کی زبان میں اس کو لوز موشن کروائے گئے، اور اس کے بعد ہانڈی میں جمع کیا گیا، اور بالآخر 1 ہفتے تک جس کو لوز موشن ہو تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں 4-5 مرتبہ اگر آدمی کو ہو جائے تو اس کے پیر درد
حرکت کرنے لگتے ہیں, پیر کھچانے لگتے ہیں, چہرہ کھچ جاتا ہے, آنکھیں سونی سونی لگتی ہے. جو ایک ہفتے تک مسلسل جو ہے ایسا پاخانہ کرتی ہوگی تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی, اب مجھ سے سن لے کیا ہوگی. پھر علامہ ارشد کا سہارا لے کر کہہ سکتا ہوں جس کے بال ایک ہفتہ پہلے سنبل کے پودے کی طرح دکھتے تھے, اب اس کے بالوں کا یہ حال ہو گیا جیسے کسی چڑیا کے خوبصورت سے گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر دیا ہو تو اس گھونسلے کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, ایسے اس کے بال کی کیفیت ہو گئی. اللہ اکبر. ایک ہفتہ پہلے اس کی آنکھیں نرگسی پھول کی طرح دکھتی تھی, اب اس کی آنکھوں کا حال یہ ہو گیا ہے اللہ اللہ جیسے کسی مرغی کو ذبح کرنے کے بعد اس کی آنکھ کی پوزیشن ہو جاتی ہے, ایسے اس کی آنکھیں دکھنے لگی. اس کے خوبصورت رخسار کو دیکھ کر کوئی شاعر غزل لکھ کر یہ کہہ سکتا تھا جیسے کسی جھیل میں کنول نے مسکرایا ہو, اب اس کے گالوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تالاب سوکھ گیا ہو. اللہ اکبر. یہ کیفیت تھی, چل نہیں سکتی تھی اور بول نہیں سکتی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی. ایک ہفتے کے بعد وہ آیا, بابا صاحب بے چینی سے پورا ہفتہ گزرا ہے, بابا صاحب اب جلدی سے وعدہ پورا کر دے. کہا بیٹا ایک مرتبہ پھر دیکھ لو نکاح سے پہلے. وہی ہے جب اس کو پکڑ کے لایا گیا, نہیں نہیں بابا صاحب یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے وہی چاہیے. فرمایا بیٹا یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. تو جس سے پیار کرتا تھا وہ ناک وہی ہے, تو جس سے پیار کرتا تھا وہ آنکھ وہی ہے, تو جس سے پیار کرتا تھا وہ رخسار وہی ہے, تو جس سے پیار کرتا تھا وہ دانت اور بال اور پورا وجود وہی ہے. بیٹا اگر تو اسی سے پیار کرتا تھا یہ وہی ہے, لیکن میں جانتا ہوں تو اس سے نہیں پیار کرتا تھا, تو اس کے حسن سے پیار کرتا تھا. اس کا حسن میں نے نچوڑ دیا ہے بیٹا, اور نچوڑ کر میں نے ایک ہانڈی میں جمع کر لیا ہے. اب بتا تو اس سے پیار کرتا تھا یا اس سے؟ اب وہ حسن میں تیرے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی حقیقت تیرے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا ہانڈی لاؤ. ہانڈی سامنے رکھی گئی تو اس سے برداشت نہیں ہوا, منہ پہ اس نے کپڑا رکھ لیا, ناک پر برداشت, ارے یہ تو بدبو ہے, غلاظت ہے. فرمایا بیٹا انسان کے حسن کی یہی حیثیت ہے, جس کو تو نے دل دیا تھا, جس سے تو نے پیار کیا تھا. اور اگر انسان سے پیار تھا, یہ لڑکی وہی انسان ہے, اللہ کی قسم وہی انسان ہے. اللہ اللہ. تب اس کو پتا چلا جس کو میں حسن سمجھ رہا تھا وہ تو پاخانے کی ہنڈیا ہے, اور اصل حسن حضرت انسان میں ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان